معیار ہے، یہ میزان ہے، یہ ترازو ہے۔ میں نے کہا محمد، سب کہنے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی آواز کم ہے وہ ذرا اونچی آواز والیوم کھولے، صلی اللہ محمد نبوت کی صفات لازمہ کے اعتبار سے خاتم النبیین ہیں۔ محمد نبوت کی صفات لازمہ، مامور من اللہ ہونا، موحی الیہ ہونا، معصوم عن الخطا ہونا، مفترض الطاعت ہونا، کامل و اکمل ہو کر اپنے سامنے بیٹھنے والوں کو کامل و اکمل بنا دینا، یہ صفات لازمہ ہیں۔ یہ کسی اور میں محمد اپنی نبوت کی صفات لازمہ کے اعتبار سے خاتم النبیین ہیں۔ جو کوئی شخص اللہ کی صفات لازمہ میں سے کسی صفت کو کسی اور کے لیے، کسی نبی کے لیے، ولی کے لیے، کسی فرشتے کے لیے، کسی جن کے لیے، کسی بھوت پری کے لیے، کسی انسان ولی غوث قطب ابدال کے لیے مانگتا ہے، وہ مشرک ہے، کیونکہ وہ اللہ کی توحید کے ساتھ شرک کا ارتکاب کر رہا ہے۔ بالکل اسی طرح محمد نبوت کی صفات لازمہ کے اعتبار سے خاتم النبیین ہے۔ جو شخص نبی کریم کے بعد کسی ایک کو، 10 12 کو، 50 100 کو، تھوڑوں کو یا زیادہ کو مامور من اللہ مانے، موحی الیہ مانے، معصوم عن الخطا مانے، مفترض الطاعت مانے، کامل و اکمل ہو کر اپنے سامنے بیٹھنے والوں کو کامل و اکمل بنا دینے والا ماننے، وہ ختم نبوت کا منکر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس کے لیے وہی قانون سازی ہونی چاہیے جو سن 74 کی 7 ستمبر کو مرزائیوں کے لیے ہو چکی ہے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ نجوم الہدی۔ اما بعد، الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ نجوم الہدی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
كنت عند الله مكتوب خاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا قائد المرسلين ولا فخر، وأنا خاتم النبيين ولا فخر، وأنا أول شافع ومشفع ولا فخر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. واجب التکریم علماء کرام، زعماء ملت، حاضرین جلسہ اور عزیز طلباء، آج کا یہ عظیم الشان اور بابرکت اجتماع ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے سیرت النبی و استحکام پاکستان کانفرنس کے عنوان پر منعقد ہو رہا ہے۔ میرے لیے بلکہ آپ سب کے لیے بہت ہی محترم ہے اس ادارے کے منتظم حضرت مولانا عتیق الرحمان ارشد صاحب، ان کی دعوت کو میں حکم کا درجہ دیتا ہوں، اور اس حکم کی تعمیل میں حضرت مولانا فہیم الحسن تھانوی اور برادر مکرم جناب مولانا قاری عبدالرشید صاحب کی معیت میں آج حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور حکم کے مطابق اس کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا فہیم الحسن تھانوی اور برادر مکرم جناب قاری عبدالجبار برادران کی طرف سے دیے ہوئے موضوع پر مختصر سے وقت میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے آپ بھی اس دعا میں میرے ساتھ شریک ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی موضوع کی مناسبت سے علم اور دلیل کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ صحیح عقیدے اور صحیح نظریے کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ ربیع الاول سال کے 12 مہینوں میں سے معروف ہے، اس کی پہچان ہے سید الکونین والثقلین، سید الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین والمعصومین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت مقدسہ کے ساتھ۔ ماہ ربیع الاول میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کے بہت سے واقعات وابستہ ہیں، لیکن خاص طور پر
4 واقعات بہت معروف ہیں۔ عام الفیل تھا جب ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے مکہ معظمہ کی طرف آ رہا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے مکہ معظمہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی ابابیلوں کا لشکر بھیج کر اس کے سارے لشکر کو، خود اسے اور اس کے ہاتھیوں کو تباہ و برباد کیا تھا۔ اس واقعے کی بنیاد پر اس سال کو عام الفیل کہتے ہیں۔ وہ سال، عام کا لفظ عربی میں سال کے معنی میں ہے، فیل کہتے ہیں ہاتھی کو۔ وہ سال کے جس میں واقعہ پیش آیا تھا ہاتھیوں والے لشکر کی تباہی کا۔ اس سال میں اس واقعے کے 50 دن بعد ماہ ربیع الاول کی 2 تاریخ تھی یا 9 تاریخ تھی، سیدہ آمنہ سلام اللہ و رضوانہ علیہا کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک بیٹا، ایک فرزند ارجمند عطا کیا، جس کا نام اس بشارت کی بنیاد پر جو فرشتے نے سیدہ آمنہ کو دی تھی، اور خود اس بچے کے دادا جناب عبد المطلب نے اس بچے کی پیشانی، اس کی آنکھیں، اس کا حسن و جمال، اس کی خوبصورتی اور معصومیت دیکھ کر نام رکھا تھا۔ وہ نام رکھا گیا محمد۔ جس نے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا وہ استغفار بھی کرے اور اونچی آواز سے کہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 2 بشارتیں، 2 نسبتیں علماء کرام نے تشریف فرما ہیں۔ میں نے علماء کی توجہ کے لیے خاص طور پر 2-3 باتیں عرض کرنی ہیں اپنی اس گفتگو کے دوران۔ ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی کہ ایک فرشتے نے جناب آمنہ کو آواز دی، یا آمنہ انک قد حملت بسید ہذہ الامہ۔ یہ سیرت کی معروف اور پہلی کتاب سیرت ابن اسحاق اور سیرت ابن ہشام میں ہے۔ اے آمنہ، تیرے رحم کے اندر، تیرے پیٹ کے اندر جو بچہ پرورش پا رہا ہے یہ معمولی بچہ نہیں ہے۔ انک قد حملت بسید ہذہ الامہ، یہ آنے والی امت کا سردار ہے جو تیرے رحم میں پرورش پا رہا ہے۔ اذا وقع علی الارض، جب یہ پیدا ہو جائے، دنیا میں آ جائے، تو ایک بات یہ کہنا، قولی اعیدہ بالواحد من شر کل حاسد، میں ہر حسد کرنے والے کے شر سے بچانے کے لیے اپنے اس بچے کو ایک اللہ کی پناہ میں دیتی ہے۔ عقیدہ یہیں سے بنتا ہے، کہنا کہ میں اس کو دنیا کے ہر قسم کے شر سے اور ہر حسد کرنے والے کے حسد سے بچانے کے لیے اسے ایک اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ ثم سمیہ محمدا، پھر اس کا نام محمد رکھ دینا، کہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بشارت کی وجہ سے
یہ بچہ پیدا ہوا تو سیدہ آمنہ نے کہا کہ میرے اس بیٹے کا نام محمد ہے صلی اللہ. اطلاع دی حضرت عبد المطلب کو جو دادا ہیں. باپ عبداللہ فوت ہو چکے تھے. عبد المطلب متولی ہیں خانہ کعبہ. انہیں اطلاع دی گئی، وہ گھر آئے، بچے کو دیکھا اور کہا کہ میرا یہ یتیم پوتا محمد ہوگا. میں نے تشریح نہیں کرنی محمد کے لفظ کی، علماء کرتے ہیں. مکہ والوں نے، قریش نے، بنو ہاشم نے، سرداروں نے پوچھا کہ اے عبد المطلب، آپ کے یہاں یتیم پوتا آیا ہے، آپ نے اس کا نام کیا رکھا؟ تو فرمایا میں نے اس کا نام رکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگے آپ کے خاندان میں بنو ہاشم میں اس طرح کا نام رکھنے کا تو کوئی رواج نہیں. آپ نے اپنے بیٹوں میں سے کسی کا نام رکھا عبد الکعبہ، کسی کا نام رکھا عبد العزیٰ. یہ نام ہے. یہ عجیب و غریب اور انوکھا نام کیوں رکھا ہے؟ تو حضرت عبد المطلب نے کہا میں نے اس بچے کی معصومیت دیکھی ہے، پیشانی کی چمک دیکھی ہے، آنکھوں میں نور دیکھا ہے، ہونٹوں کی پن دیکھی ہے، سارے وجود کو دیکھا ہے. میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ میرا بچہ، میرا پوتا معمولی نہیں، دنیا کے آخری فرد تک ساری کائنات کے انسان میرے اس بیٹے کی تعریف کریں گے، اس لیے میں نے اس کا نام رکھا ہے محمد. رجاءً یہ ماہ ربیع الاول کی 2 تاریخ تھی یا 9 تاریخ تھی، عام الفیل کی. وقت گزرتا رہا، 40 سال گزر گئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے. ربیع الاول کا مہینہ تھا. صبح کا سہانا اور نورانی وقت تھا. جبریل امین نے آ کر آپ کو قرآن مجید کی پہلی آیات 5 جو سورہ العلق کی ہے وہ دی، اور یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ساری نسل انسانیت کے لیے اپنا نبی اور رسول بنایا ہے. جس کو کہتے ہیں بعثت. ولادت بھی ماہ ربیع الاول میں، بعثت بھی ربیع الاول میں. 13 سال وہ صفا پہاڑی کے باز کے بعد. صفا پہاڑی کا باز کیا ہے؟ وہ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تک محمد ابن عبداللہ کہلاتے تھے. آج صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر پیغمبر دو عالم نے اپنی شان نبوت اور رسالت کا تعارف کرانے کے لیے کہا یا معشر القریش، یا بنو فلاں، یا بنو فلاں. سارے مکے کے قبیلوں کو آواز دی یہاں آؤ، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. بات کیا کہ تمہید کیا بات؟ فرمایا لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون.
میں نے تمہارے درمیان زندگی کے 40 سال گزارے ہیں، تم میرے بارے میں کچھ سمجھتے ہو کہ نہیں؟ افلا تعقلون کا معنی ہے۔ سب نے کہا ہم آپ کے بارے میں سمجھتے ہیں۔ کہا ان 40 سالوں میں حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، ان 40 سالاں دے اندر 40 بریاں دے اندر تسی مینوں سچا پایا یا جھوٹا؟ قالوا جربنا لك مرارا ما وجدناك الا صادقا، سب ایک زبان ہو کے کہنے لگے اے محمد ابن عبداللہ، اے عبد المطلب کے پوتے، ہم نے ان 40 سالوں میں آپ کو بار بار آزمایا، آج گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا۔ پہلے سبحان اللہ۔ اور ایک جملہ جو اپنے شام میں لکھا ہے مولانا، وہ یہ ہے کہ کسی نے کہا یا چند لوگوں نے کہا اے محمد جربنا لک مرارا، ہم نے آپ کو بار بار آزمایا ہے، ما وجدنا فیک الا صدقا، ہم نے آپ کے پورے وجود میں، آپ کی پوری شخصیت میں، دنیا میں آنے کے پہلے سانس سے لے کر آج تک، آپ کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی انگلیوں تک، ہم نے آپ کے وجود میں سچائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں پایا۔ آپ کا وجود تو سچ کی پانی کے ساتھ اور سچ کی مٹی کے ساتھ ڈوبا ہوا ہے۔ ہما وجدنا فیک الا صدقا۔ تو فرمایا کہ اگر تم نے مجھے ہمیشہ سچا پایا ہے تو اب کائنات کی سب سے بڑی سچائی سنو، اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ اس سچائی کو قبول کر لو۔ قولو لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کہو، لات نہیں، منات نہیں، حبل نہیں، عزا نہیں، لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی سجدے کے لائق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی فریاد رس نہیں، کوئی لوڑا تھوڑا پوریاں کرن والا نہیں، کوئی فریاداں سنن والا نہیں، الا اللہ۔ اگر کائنات دے اندر آسمانہ کو لے کے زمینہ تک، انسانہ کو لے کے جنات تک، جنات کو لے کے فرشتیاں تک، نبیاں ولیاں غوثاں قطباں ابدالاں دیاں فریاداں سنن والا اگر کوئی ہے تو دا نام ہے اللہ۔ یہ بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا، میں نے تفصیل میں نہیں جانا، 13 سال جو کچھ ہوا وہ علماء کرام آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ جس نے جو کرنا تھا وہ کیا۔ ابو جہل کی پارٹی بننی تھی وہ بن گئی، ابو بکر کی جماعت بننی تھی وہ بن گئی۔ یہ تقسیم، یہ نکھیڑے یہ ہوتے چلے گئے، نال نال ہی ہوتے چلے گئے، کوئی دیر نہیں لائی میرے اللہ۔ ابو جہل کا طبقہ بنتا گیا۔ حضرت مولانا فہیم الحسن صاحب ان 2 طبقوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ طبقے بنتے گئے اور 13 سال جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، اللہ نے دیا، تو جب اس کی منصوبہ بندی ہوئی، جب اس کے لیے تیاری شروع ہوئی، تیاری کہاں شروع ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عقیدے کی تیاری کی، ابو بکر کے گھر میں تیاری شروع ہوئی، سامان باندھا گیا، راستے میں کھانے پینے کے لیے چیزیں جمع کی، بچوں کی ڈیوٹی لگی،
کہ کون غار ثور میں ہمیں کھانا پہنچائے گا، کون بکریاں لے کے آئے گا جو دودھ پیئیں گے، کہاں سے کیا ہوگا، کہاں سے کیا ہوگا، اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ تو جب یہ تیاری شروع ہوئی تو اس وقت بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا، یہ تیسرا بڑا تھا۔ اور پھر مدینہ منورہ کے اندر 10 سال، ہجرت کا 11واں سال ہے، ربیع الاول کی 12 تاریخ سوموار کا دن ہے۔ 3 دن 4 دن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہے، اور آج ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ و رضوان علیہا حجرہ، حجرہ بھی حضرت عائشہ کا، گود بھی حضرت عائشہ کی، امام الاولین والآخرین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ہے، حضرت عائشہ کی جھولی میں ہے، حضرت عائشہ کی گود میں ہے۔ یہاں سے کچھ پیغام دیا جا رہا ہے، حضرت عائشہ اس پیغام کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے پھر ساری دنیا میں پھیلا رہی ہیں۔ پیغمبر دو عالم کہتے ہیں کہ اے عائشہ میری امت کو یہ کہہ دینا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصلحائہم مساجدا الا انی انہاکم عن ذلک۔ وہ صفا پہاڑی سے جس کام کا آغاز کیا تھا آج اس کو انتہا تک پہنچا۔ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں پر لعنت کیا کہ انہوں نے نبیوں اور ولیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اے عائشہ میری امت کو بتا دینا الا انی انہاکم عن ذلک، میں محمد تمہیں اس سے منع کرتا ہوں، میری قبر کو بھی سجدہ گاہ نہ بنانا، سجدے کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ سوموار کا دن تھا اور 12 ربیع الاول تھی، ولادت بھی ربیع الاول میں، بعثت بھی ربیع الاول میں، ہجرت بھی ربیع الاول میں، اور وفات بھی ربیع الاول۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ماہ ربیع الاول میں خاص طور پر، ورنہ بات تو سیدھی سادی ہے۔ وہ علامہ اقبال مرحوم نے کہا تھا کہ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ اور میں اس میں اس تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ کہا کرتا ہوں کہ یہ نغمہ یعنی پیغمبر دو عالم کا تذکرہ، پیغمبر کی سیرت کا بیان، آپ کے اوصاف و کمالات کا تذکرہ، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں محمد الرسول اللہ۔ یہ تذکرہ اب ہم ربیع الاول میں کریں، لیکن کب سے شروع؟ سرور دو عالم امام الانبیاء علیہ التحیۃ والسلام نے فرمایا کنت عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ۔ حضرت جابر کہتے ہیں ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی متى وجبت لك النبوہ، آپ کے لیے نبوت کا فیصلہ کب ہوا تھا، آپ کو نبی کب قرار دیا گیا تھا؟ تب بھی پیغمبر دو عالم نے فرمایا کہ کنت نبیا والآدم بین الماء والتین، میں تو اس وقت بھی اللہ کے فیصلے کے مطابق نبی تھا جب ابھی آدم پیدا نہیں ہوئے تھے، ان کو بنانے کے لیے مٹی گوند کے رکھی تھی، گارا گوند کے رکھا ہوا تھا، ابھی آدم پیدا نہیں کیے گئے تھے، اللہ نے اسی وقت میری نبوت کا فیصلہ کر دیا تھا۔ کہو سبحان اللہ۔ اور چونکہ حضرت مولانا فہیم الحسن تھانوی نے ختم نبوت کے موضوع کو چھیڑا ہے تو میں نے آیت کریمہ بھی قرآن مجید کی پڑھی ہے، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 40، اس میں پیغمبر دو عالم کی ختم نبوت کا اعلان ہے، اظہار ہے، ورنہ آپ کی ختم نبوت کا فیصلہ کب ہے؟
فرمایا کنت عند اللہ مکتوب خاتم النبیین، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر میں، اللہ کے رجسٹر میں، اللہ کی لوح محفوظ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں کی کتاب میں اسی وقت خاتم النبیین لکھ دیا گیا تھا جب ابھی آدم علیہ السلام بنائے نہیں گئے تھے۔ اللہ نے لکھ دیا کہ محمد آئیں گے، وہ میرا نبی بھی ہوگا اور خاتم النبیین بھی۔ نعرہ تکبیر، آج و تخت ختم نبوت، آج و تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ یہ پوری 1400 سال کی جو تاریخ ہے، اس میں بہت سے لوگوں نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا، بہت سے لوگوں نے نہیں مانا۔ یہودیوں نے نہیں مانا، عیسائیوں نے نہیں مانا، ہندوؤں نے نہیں مانا، اور کتنی۔ اس وقت بھی دنیا میں 6 ارب انسان ہیں، ان میں سے 1.5 ارب مسلمان ہیں جو حضور کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، باقی 3.5-4 ارب انسان حضور کی نبوت کا انکار نہیں مانتے۔ ایک بات۔ پھر خاتم النبیین ہونے کا اقرار، یہ کتنی دنیا ہے جس نے حضور کو خاتم النبیین مانا ہے؟ ہم سب مانتے ہیں نا؟ خاتم النبیین کا معنی میں بتاتا ہوں۔ خاتم ہو یا خاتم ہو، اس کا معنی ہے آخری نبی، اور آخری نبی ہونے کا معنی یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے نبوت کے جو حضرت آدم سے شروع ہوا تھا، چلتے چلتے حضرت عیسیٰ تک پہنچا تھا، اس سلسلہ نبوت کے آخری ہیں، اور اب قیامت تک آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کسی کے سر پہ نبوت کا تاج نہیں رکھا جائے گا۔ اس کا معنی ہے خاتم النبیین۔ کتنے ہی لوگوں نے حضور کو خاتم النبیین مانا ہے، اور بہت سی دنیا ایسی ہے جو حضور کو خاتم النبیین نہیں مانتی۔ اللہ نے منوانا تو ہے نا، شان نبوت یہ ہے۔ میں نے حدیث مبارک پڑھی ہے، پیغمبر دو عالم نے فرمایا انا قائد المرسلین ولا فخر، میں محمد فخر کی وجہ سے نہیں کہتا، یہ غرور نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے قائد المرسلین بنایا ہے۔ میں حدیث پڑھوں گا ایک اور فرمایا انا خاتم النبیین ولا فخر، میں فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا، اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنایا ہے، اور میں فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا انا اول شافع و مشفع، قیامت کے دن سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی۔ فخر کے طور پر نہیں کہتا، اللہ نے مجھے یہ عظمت عطا فرمائی ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ حدیث اور خاتم النبیین کا معنی سمجھ۔ شان نبوت یہ ہے کہ دنیا میں اس شان کا اظہار کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات ایک مجمع اکٹھا کیا بیت المقدس میں، مسجد اقصی، ایک مجمع اکٹھا کی، نمازیوں کی صفیں بند گئی۔ اس مجمع میں حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک، حضرت نوح علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل، حضرت موسیٰ، حضرت 7 لاکھ نبی صفیں بنا کے کھڑے ہیں۔ جبریل امین لے کر آئے ہیں براق پر، یہاں تک تو براق پہ آئے، یہ معراج کی رات، یہاں آئے ہیں، صفیں بند گئی ہیں، مصلی خالی ہے، اور اقامت ہو گئی۔ اس بحث میں ابھی نہ پڑھو کہ وہ عالم امثال تھا یا روحوں کو جب، یہ بحث نہیں، یہ بھی نہیں کہ نماز کون سی تھی۔ اگر کسی کو ضرورت ہو اور کسی کو تکلیف ہو تو میں یہ بھی بیان کر سکتا ہوں کہ وہ نماز کون سی تھی اور کیسے۔
صفیں بند گئی، اقامت ہو گئی، مصلی خالی ہے. حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک 7 لاکھ نبی موجود ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہیں. حضرت جبریل آئے، آ کے پیغمبر دو عالم کے دائیں کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ یا محمد تقدم، اے محمد آگے بڑھیے، مصلی خالی ہے، مصلی پر کھڑے ہو کر ان سب کو نماز پڑھا. پیغمبر دو عالم کھڑے ہو گئے. فرمایا جبریل میں نماز پڑھاؤں؟ میرے بابا جان ہیں، جد الانبیاء ہیں، سارے انبیاء ہیں، تو ان نبیوں کے ہوتے ہوئے میں نماز پڑھاؤں؟ تو ایک جملہ کہا اور اس جملے کو اپنے پلے باندھ لیں. حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے نبی، اے محمد، قدمت مشارق الارض و مغاربہا، میں نے سارے مشرق دیکھے، میں نے سارے مغرب دیکھے، میں نے ساری جہتیں دیکھی ہیں، میں نے اللہ کی کائنات کے سارے سلسلوں کو دیکھا. قدمت مشارق الارض و مغاربہا ما رأیت احسن منکا، میں نے سارے مشرق اور مغرب اور سارے انسان دیکھے ہیں، فرشتے بھی دیکھے ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ نبیوں کی امامت کے لیے آپ سے بہتر کوئی امام نظر نہیں آیا. اور یہ بات سمجھیں، پیغمبر دو عالم جہاں موجود ہوں وہاں کسی کو مصلی پہ کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی وہ عشق رسول کے نعرے لگانے والے اور ربیع الاول میں ڈھول ڈھمکا ناچ گانا، اور اب تو عورتیں بھی ہیں میدان میں آ گئی ہیں جو ناچ ناچ کر یہ میلاد پڑھ رہی ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی. ہم تو حضور کو حاضر ناظر نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں اللہ حاضر ناظر. حضور اپنے قبر میں روضہ اقدس میں زندہ ہے لیکن یہاں موجود نہیں ہے. مولوی عتیق الرحمان اگر مصلی پہ کھڑا ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے اس کا عقیدہ. لیکن جو بریلوی علماء یہ کہتے ہیں کہ حضور یہاں موجود ہیں، دم بدم پڑھو درود، دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں یہاں موجود، جو ہر جگہ پیغمبر دو عالم کو حاضر ناظر سمجھتے ہیں، وہ مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں حضور کی موجودگی میں. تو یہ حضور کی توہین اور حضور کی گستاخی ہے کہ نہیں؟ یہ ادب نہیں. ایک بندہ ہے پوری تاریخ اسلام میں جب پیغمبر دو عالم جا نہیں سکے، بیمار ہیں، اٹھنا چاہا، اٹھ نہیں سکے، بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، پھر بے ہوش ہو گئے. پوچھا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ یا رسول اللہ ابھی نہیں پڑھی، آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ کے ہوتے ہوئے کون؟ تو سرور دو عالم نے ایک بندہ ہے جس کے بارے میں فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر کو حکم دو وہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھے. نعرہ تکبیر، آج نعرہ ختم نبوت، آج نعرہ ختم نبوت. خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر، خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر، امام اول سیدنا صدیق اکبر. نعرہ تکبیر. بھائی عبدالجبار صاحب، ابھی چند دن پہلے ایک بندے نے یہ کہا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابو سفیان، حضرت معاویہ اور حضرت معاویہ کے دوسرے بھائی ایک اونٹ پر سوار جا رہے تھے. ایک بات کہی تو میں نے اس پہ کہا کہ اونٹ پر صحابی جا رہا ہو، جس کے صحابی ہونے کی پیغمبر دو عالم نے فتح مکہ پہ موقع پر سند دے دی ہو، اعلان کر دیا، وہ صحابی جا رہا ہو، اونٹ چل رہا ہے، اس اونٹ کے ارد گرد 100 کتے بھونک رہے ہوں، 500 کتے بھونک رہے ہوں،
ہزاروں کتے بھونک رہے ہوں، وہ کتے بھونک بھونک کر اپنے سر دیواروں کے ساتھ پٹک پٹک کر مر جائیں گے، محمد کے صحابہ کا ایک بال بھی بھیکا نہیں ہوگا۔ اور میں یہ بات اپنے ایمان اور عقیدے کے طور پر کہتا ہوں، محرم بھی گزر گیا، ربیع الاول بھی گزر جائے گا، آگے بھی بہت سے مہینے گزر جائیں گے، مجھے پتا ہے کہ کہاں کہاں سے صحابہ کرام کے خلاف بدزبانی ہو رہی ہے، تبرہ بازی ہو رہی ہے، کہاں کہاں سے اپنے وہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ، قرآن نے کہا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث۔ اس کی مثال پیغمبر دو عالم کے صحابہ پہ تبرہ کرنے والے کی مثال، وہ بات تھی حضرت موسیٰ کے زمان کی، اور پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک قرآن مجید نے اسے محفوظ کیا، مثلہ کمثل الکلب، پیغمبر کے صحابہ کے خلاف اپنی زبان گندی کرنے والے آدمی کی مثال کتے کی سی مثال ہے۔ میں اپنی طرف سے یہ لفظ نہیں کہہ رہا، کتے کی سی مثال ہے۔ ان تحمل علیہ یلہث، اگر تم اس کو لاٹھی دکھاؤ تب بھی وہ بھونکے گا، تو تترکو یلہث، چھوڑ دو تب بھی بھونکے گا۔ اس کا کام ہے، آپ کا کام ہے مدح صحابہ، آپ وہ کرتے رہیں گے، ہمارا کام ہے مدح صحابہ، ہم کرتے رہیں گے، اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اس سے روک نہیں سکتی۔ یہ بات یاد رکھیں، حکومتیں یاد رکھیں، ادارے یاد رکھیں، فیلڈ مارشل یاد رکھے، وزیر اعظم یاد رکھے، ہم دنیا کی کسی قوت سے اس سلسلے میں ڈر کر اپنا عقیدہ اور اپنا نظریہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کوئی حکم، کوئی قانون، کوئی ضابطہ اگر مدح صحابہ سے روکنے کے لیے بنے گا، ہم اپنے جوتے کی ٹھوکر پر رکھ کر اسے کسی گندی نالی میں پھینک دیں گے، محمد کے صحابہ کا نعرہ گونجتا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، مدح صحابہ، تحفظ ناموس صحابہ۔ یہ صرف ابو بکر کی شان تھی۔ حضور نے فرمایا مرو ابا بکر، اور پھر 4 دن 17 نمازیں پڑھائیں، اگلے دن حضور خود تشریف لائے، ابو بکر تھے مصلی پہ، نماز شروع ہو چکی تھی، تو پیچھے ہٹنا چاہا، تو پیغمبر دو عالم نے فرمایا علی مقامک یا ابو بکر، ابو بکر اپنی جگہ پہ کھڑے رہو، میں محمد نے تمہیں اپنے مصلی پہ کھڑا کیا ہے، اب میں محمد بھی تمہیں یہاں سے نہیں ہٹا رہا، تم ہی اس امت کے امام۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ نہیں مانا تو نہ مانے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو بیت المقدس میں پیغمبر دو عالم پر اس بیت المقدس کے اس منظر کو میں نے دیکھا نہیں دیکھا، یقین ایمان ہے، آپ نے دیکھا نہیں دیکھا یقین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن پیغمبر دو عالم کی نبوت، شان نبوت اور خاتم النبیین ہونے کا ساری کائنات سے جو مانتے ہیں ان سے بھی، جو نہیں مانتے ان سے بھی اقرار کرانے کے لیے ایک دن رکھا ہے اس نے، جس کو کہتے ہیں محشر۔ وہ محشر اس لیے نہیں ہے کہ حساب کتاب ہونا ہے، جنت دوزخ کے فیصلے ہونے، جس کو چاہے جنت میں بھیج دے، جس کو چاہے دوزخ میں بھیج دے، اللہ کو فیصلوں کو روک سکتا ہے؟ وہ کس لیے ہے؟ وہ ہے پوری نسل انسانیت کو یہ بتانے کے لیے کہ محمد قائد المرسلین۔ فرمایا انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، جب لوگوں کو ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا تو سب سے پہلے مجھے اٹھایا۔ انا اول من تنشق عنہ القبر،
انا اول من تنشق عنه الارض، سب سے پہلے میری قبر کھولی جائے گی. انا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطيبهم اذا انصتوا وانا مبشرهم اذا يعظوا. الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی ولواء الحمد بیدی ما من نبی آدم فمن سواہ الا تحت لوائی یوم القیامہ. سبحان اللہ. جب سب کو اٹھایا جائے گا تو سب سے پہلے انا قائدهم اذا وفدوا، جب نبیوں کا وفد بنے گا اللہ سے بات کرنے کے لیے، کوئی نبی بات کرنے کی جرات نہیں کرے گا، پھر کہیں گے محمد کو ساتھ لے کے چلو. انا قائدهم اذا وفدوا، جب نبیوں کا وفد اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے، التجا کرنے کے لیے چلے گا تو میں محمد نبیوں کے وفد کی قیادت کروں. انا خطیبهم اذا انصتوا، جب سارے چپ ہوں گے، کسی کو جرات نہیں ہوگی اللہ کے سامنے بات کرنے کی، تو انا خطیبهم، میں سارے نبیوں کا خطیب بن کر اللہ سے گفتگو کروں. سبحان اللہ. الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی، کرامت، عزت اور ساری چابیاں اس دن میرے ہاتھ میں ہوں گی. ولواء الحمد بیدی، اللہ کی حمد کا جھنڈا، پرچم، علم میرے ہاتھ میں ہوگا، اور وہ پرچم ایسا ہوگا کہ ما من نبی آدم فمن سواہ الا تحت لواء یوم القیامہ، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی اس دن میرے پرچم کے سائے تلے کھڑے. اللہ دکھائے گا آدم علیہ السلام کی اولاد کو اور ساری انسانیت کو کہ دیکھو محمد کی شان کیا ہے، محمد کا مرتبہ مقام کیا ہے. یہ اللہ دکھائے گا. باقی وقت چونکہ بہت کم ہے، میں آپ کو خاتم النبیین کا معنی سمجھاؤں. قرآن میں بھی یہی آیا، نبی میں بھی آیا. اور ختم نبوت کے عقیدے پر ہمارا ایمان، حضور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. پرانا نبی آئے گا ایک، لیکن وہ حضور کے خاتم النبیین ہونے کی دلیل بن کر آئے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام گواہی دینے کے لیے خاتم معنی سمجھ لیں، خاص طور پر علماء کرام، اور اسے بیان کریں. خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ محمد نبوت کے تمام اوصاف و کمالات کے اعتبار سے، سمجھے گا، یہ تھوڑا سا آپ کو سمجھنے میں مشکل ہوگی، لیکن انشاءاللہ محمد نبوت کی تمام صفات کے اعتبار سے آخری نبی ہیں، لا شریک لہ ہیں. پیغمبر دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا. معنی یہ ہے کہ نبوت کی اوصاف صفات لازمہ میں سے کوئی صفت نبی کریم کے بعد کسی میں نہیں پائی جائے گی. مرزا غلام احمد قادیانی کی کیا حیثیت ہے، مسلمہ کذاب کی کیا حیثیت ہے، اسرت امت مسلمہ نے اس طرح مسترد کیا ہے کہ آج ان کا نام گالی بن گیا. اس ملک میں مرزائیوں کے بارے میں جو عقیدہ ہے، جو قانون ہے، وہ ضابطہ ہے جو موجود ہے. مسلمہ کذاب، اس کا جو حشر ہوا، اور اس حشر کے پس منظر میں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے، وہ اپنی جگہ پر، میں اس کو کچھ کے لیے علماء کرام سنیں اور اسے بیان کریں. میں چیلنج کے طور پر بیان کر رہا ہوں، جن آپ میں سے جن دوستوں کا
کسی طرح یارانہ اٹھنا بیٹھنا ہے کسی شیعہ سے، اثنا عشریوں میں سے کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، جاگیردار ہیں، سرمایہ دار ہیں، ڈیرے دار ہیں، آپ کا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ ان کے سامنے بھی یہ جملہ بیان کرنا، اور ایک جملہ اور میں نے کہنا ہے وہ بھی بیان کرنا۔ یہ جملہ کہ محمد کو خاتم النبیین مانتے ہو، وہ کہیں جی مانتے ہیں۔ ان کا معنی یہ ہے کہ نبوت کی تمام صفات لازمہ کے اعتبار سے محمد آخری نبی ہیں۔ نبوت کی صفات لازمہ میں سے کوئی صفت بھی حضور کے بعد کسی میں نہیں پائی جائے گی۔ اس کو یوں سمجھ لیں بھائی عبدالجبار صاحب کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی صفات لازمہ میں سے کوئی صفت اللہ کے سوا کسی میں اگر مانا جائے تو وہ شرک ہو جائے گا۔ صفات لازمہ کیا ہیں؟ خلق ہے، علم ہے، قدرت ہے، یہ سب صفات 6 صفات کا۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی صفات لازمہ کے اعتبار سے آخری نبی۔ صفات لازمہ کیا ہے؟ نبی مامور من اللہ ہوتا ہے، نبی موحی الیہ ہوتا ہے، نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، نبی قابل مفترض الطاعت ہوتا ہے، اس کی اطاعت فرض ہوتی ہے، نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کو کامل بنانے کے لیے آتا ہے۔ اگر پیغمبر دو عالم کے بعد کوئی شخص حضور کے بعد کسی اور کو مامور من اللہ مانے، ختم نبوت کا منکر ہے، معصوم عن الخطا مانے، ختم نبوت کا منکر ہے، اس کو موحی الیہ مانے کہ اس پر وحی نازل ہوتی ہے، وہ ختم نبوت کا منکر ہے، اسے مفترض الطاعت مانے، وہ ختم نبوت کا منکر ہے۔ ہم پورے دھڑلے کے ساتھ کہتے ہیں، مولانا فہیم الحسن تھانوی اور مولانا رحمت الرحمان صاحب کی موجودگی میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں اور اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، آؤ کہیں بیٹھو ہمارے ساتھ گفتگو کرو اور ہم یہ ثابت کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری مامور من اللہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری موحی الیہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری معصوم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری مفترض الطاعت ہیں۔ آپ کے بعد کوئی آدمی کسی ایک کو، 2 کو، 10 کو، 12 کو، 15 کو، 50 کو، 100 کو، کسی کو بھی اگر پیغمبر دو عالم کے بعد ان صفات کا متصف اور ان صفات کا حامل مانے گا، ہم اسے ختم نبوت کا منکر کہیں گے اور خاتم النبیین کا معنی یہ بیان کرتے رہیں گے، ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے۔ تم نے حضرت علی کو موحی الیہ مانا، تم نے حضرت حسن کو موحی الیہ مانا، تم نے حضرت حسین کو مانا، تم نے حضرت زین العابدین کو مانا، تم نے حضرت جعفر صادق کو مانا، اس سے پہلے حضرت محمد باقر کو مانا، پھر تم نے موسیٰ کاظم کو مانا، پھر تم نے علی رضا کو مانا، پھر تم نے علی تقی کو مانا، پھر نقی کو مانا، پھر حسن عسکری کو مانا، اور پھر ایک اور کو مانا جو اب تک ڈھونڈے سے نہیں مل رہا۔ یہ بات یاد رکھو، ہم ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں کہ یہ سب کے سب موحی الیہ نہیں تھے، ان پر وحی نازل نہیں ہوتی تھی، یہ معصوم عن الخطا نہیں تھے، یہ مامور من اللہ نہیں تھے، ان میں سے کسی ایک کو بھی موحی الیہ اور مامور من اللہ ماننے والا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے، مرتد ہے، کیونکہ وہ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ختم نبوت کا منکر، ختم نبوت کا منکر، ختم نبوت کا منکر، زیغم اسلام حضرت مولانا عبدالرؤوف فاروقی۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، شان صحابہ، مقام صحابہ، دفاع صحابہ، نعرہ تکبیر۔ یہ کلپ لے لے، مولانا عزیز
عبدالرحمان صاحب اس کو عام کریں، میری ذمہ داری پہ عام کریں، میں اس کا ذمہ دار ہوں، عام کریں، اپنے خطبات جمعہ میں بیان کریں، اپنے ان لوگوں کو جن کے ساتھ آپ کا یارانہ ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ 12 اماموں کو مانتے ہیں، وہ شیعہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کے سامنے یہ کلپ رکھو، اور اگر وہ کوئی اعتراض کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تو میں اس سوال کا جواب دینے کے لیے پھر آنے کو تیار۔ میں اسٹیج چھوڑ رہا ہوں، توجہ میری طرف، آخری لفظ کہہ کر 10 سے 15 منٹ 10 سے 15 منٹ اسٹیج چھوڑ رہا ہوں۔ ایک بات میں نے کہنی تھی وہ کہہ دی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ خاتم النبیین کا معنی میں نے سمجھا، محمد خاتم النبیین ہیں، یعنی نبوت کی صفات لازمہ کے اعتبار سے، نبوت کی 4-5 صفات، یہ 11 صفات لازمہ ہیں، اگر آپ کہیں گے تو میں لکھ کر بھیج دوں گا مولانا عبد الرحمان صاحب۔ اب اتنا ہی، میں نے 4-5 صفات لازمہ بیان کی، یہ معیار ہے، یہ میزان ہے، یہ ترازو ہے۔ میں نے کہا محمد، سب کہہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی آواز کم ہے وہ ذرا اونچی آواز والیوم کھولے، صلی اللہ محمد نبوت کی صفات لازمہ کے اعتبار سے خاتم النبیین ہیں۔ محمد نبوت کی صفات لازمہ، مامور من اللہ ہونا، موحی الیہ ہونا، معصوم عن الخطا ہونا، مفترض الطاعت ہونا، کامل و اکمل ہو کر اپنے سامنے بیٹھنے والوں کو کامل و اکمل بنا دینا، یہ صفات لازمہ ہیں۔ یہ کسی اور میں محمد اپنی نبوت کی صفات لازمہ کے اعتبار سے خاتم النبیین ہیں۔ جو کوئی شخص اللہ کی صفات لازمہ میں سے کسی صفت کو کسی اور کے لیے، کسی نبی کے لیے، ولی کے لیے، کسی فرشتے کے لیے، کسی جن کے لیے، کسی بھوت پری کے لیے، کسی انسان ولی غوث کتب ابدال کے لیے مانگتا ہے، وہ مشرک ہے، کیونکہ وہ اللہ کی توحید کے ساتھ شرک کا ارتکاب کر رہا ہے۔ بالکل اسی طرح محمد نبوت کی صفات لازمہ کے اعتبار سے خاتم النبیین ہے۔ جو شخص نبی کریم کے بعد کسی ایک کو، 10 12 کو، 50 100 کو، تھوڑوں کو یا زیادہ کو مامور من اللہ مانے، موحی الیہ مانے، معصوم عن الخطا مانے، مفترض الطاعت مانے، کامل و اکمل ہو کر اپنے سامنے بیٹھنے والوں کو کامل و اکمل بنا دینے والا ماننے، وہ ختم نبوت کا منکر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس کے لیے وہی قانون سازی ہونی چاہیے جو سن 74 کی 7 ستمبر کو مرزائیوں کے لیے ہو چکی ہے۔ میں صرف 10 سال کی سزا نہیں مانگتا کہ قابل دست اندازی پولیس قرار دیا جائے جرم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت خطبر، میں یہ صرف نہیں کہتا، پہلے یہ فیصلہ کرو کہ حضرت ابوبکر کا نام لینے کی بھی ان کو اجازت ہے کہ نہیں۔ ایسی گندی زبان جو پیغمبر دو عالم کی ختم نبوت کو نہ مانتا ہو، اس کی گندی زبان پر ابوبکر جیسا مقدس نام آئے، عمر جیسا نام آئے، عثمان جیسا نام آئے، علی جیسا نام آئے، معاویہ جیسا نام آئے۔ حضرت آگے ہیں، یہ حسینی ہے، میں صدیقی بھی ہوں، فاروقی بھی ہوں، عثمانی بھی ہوں، علوی بھی ہوں، اموی بھی ہوں، اور مجھے حضرت معاویہ کی نسبت سے اموی ہونے پہ بھی اتنا ہی فخر ہے جتنا حضرت ابوبکر کی وجہ سے صدیقی اور فاروقی۔ آخری سیرت کا عنوان ہے، سیرت کانفرنس کا عنوان ہے سیرت النبی بشر اقام پاکستان۔ لکھ لو
اپنے آپ کو اداروں کے سامنے پاکستان کا محب اور وفادار ثابت کرنے کے لیے تم 500 دفعہ استحکام پاکستان لکھ دیا کرو. لکھو. استحکام پاکستان نہیں ہو سکتا. استحکام پاکستان نہیں ہو سکتا جب تک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پہ تنقید، تبرہ، گالی گلوچ نہیں، تنقید کو بھی جب تک بند نہیں کیا جائے گا اس وقت تک پاکستان کی بنیادوں میں استحکام نہیں آئے گا. اور جہاں تک تعلق ہے یہ سیلاب کا، یہ علماء کی یہ سیلاب آئے ہیں، یہ طوفان آئے ہیں، بہت سی وجوہات ہیں، مان رہی ہے حکومتیں کہ یہ وجہ بھی ہے، یہ وجہ بھی ہے، یہ وجہ بھی ہے کہ عمارتیں بن گئیں، راستے رک گئے، گزرگاہیں جو پانی کی تھی. ایک وجہ حضرت مولانا رحمت الرحمان درخواستوی صاحب اور حضرت مولانا فیض الحسن صاحب کی توجہ. پیغمبر دو عالم نے جا کر مشکات دیکھ لیں. ویسے ایک ہے کتاب الفتن، اس میں ہے باب و اشراط الساعہ، علامات قیامت. حضور نے ایک ہی فہرست میں 14-15 علامتیں بیان کی ہیں کہ قیامت اس کے بعد آ جائے گی. اذا کان ہکذا واذا کان ہکذا واذا کان ہکذا. آخری بات یہ کہی کہ لعن آخر هذه الامت الفلاح. جب اس امت کے، اس نسل انسانیت کے آخری زمانے کے لوگ اس امت کے پہلے زمانے کے لوگوں پر تبرہ کرنے لگے. لعن آخر هذه الامت الفلاح. لعنت کا معنی تبرہ. لعنت کی ہے تم نے، کتوں نے بھونکے ہیں. ہم نے حوصلے کے ساتھ ایک درجے میں بے حس اور بے غیرت بن کر ہم نے وہ سنے ہیں. چاہیے تو یہ تھا، ہم نے قانون اپنے ہاتھوں میں نہیں لیا. چاہیے تو یہ تھا کہ جب کوئی شخص ہماری گلی میں، ہمارے کوچے میں، ہمارے بازار میں، کسی جگہ پر بھی اللہ کے اس ملک دیے ہوئے ملک کے کسی بھی جگہ پر صحابہ اکرام میں سے کسی صحابی کے بارے میں تبرہ کرتا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم داخل ہوتے، جرأت کے ساتھ ہوتے، اس کا سر اسی طرح تن سے جدا کر دیتے جس طرح مولانا فہیم الحسن صاحب نے بیان کیا ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے کہا جس کو میرے محمد کا فیصلہ منظور نہیں اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کریں. اور مولانا پھر اس پہ حضرت پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں تصدیق کی، اللہ نے تصدیق نازل کی ہے. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. اللہ نے فرمایا جو فیصلہ ایسے لوگوں کے لیے عمر کا ہے وہی فیصلہ عرش پہ ہے. اللہ بات سنیں. جب لعن آخر هذه الامة اولها فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وخسفا وبسفا. پوری حدیث آپ پڑھ لیں، مولانا لطیف الرحمان سے پڑھ لیں. پھر تم انتظار کرو، زمین میں دھس جانے کے واقعات آئیں گے، سرخ آندھیاں چلیں گی. یہ سیلاب جو آ رہے ہیں ایسے نہیں آ رہے. حکمرانوں میری بات سنو. آج جام پور کے پڑوس میں کوٹلہ مغلاں کی سرزمین پر مولانا عتیق الرحمان کی سرپرستی میں میں یہ بات کہہ کے جا رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ، سیلاب نہیں رکیں گے، بارشیں نہیں رکیں گی، پہاڑوں سے پتھروں کا گرنا نہیں رکے گا. تم سارا زور لگا لو، ساری حکومتیں دل لگا لیں، نہیں رکیں گی جب تک اس امت کے کتے، اس امت کے پہلے لوگوں صحابہ اکرام کے خلاف بدزبانی کر رہے ہیں. اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت ان سیلابوں کو نہیں روک سکتی. روکیں گے تب جب تم ان کی زبانوں پہ پابندی. اور یہ میں علماء کی ذمہ داری سمجھتا ہوں. بیان کرو کہ اسباب
علامات قیامت یہ ہے کہ لعن آخر هذه الامة فلها فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وخسفا. جیسے ایک موتیوں کی مالا ہو، اس کے نیچے گرا لگی ہوئی ہو، کسی نے پکڑی ہوئی ہو، جیسے تسبیح کہہ لے، اور نیچے والی گرا ٹوٹ جائے تو پھر ایک ایک دانہ کر کے تیزی کے ساتھ گر جاتا ہے. اسی طرح قیامت کی نشانیاں پوری ہوں گی اور قیامت آ جائے گی. قیامت یہ کوئی کم نہیں ہے کہ ہم نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا اور ہم نے ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا. کسی نے حضرت ابو بکر پہ، کسی نے حضرت عمر پہ، کسی نے حضرت عثمان پہ، کسی نے حضرت علی پہ تقیے کی تہمت رکھ کر سیدہ فاطمہ کا جھوٹی کہانیوں کی بنیاد پر ننگے سر درباروں میں پھرانے کا قصہ بیان کر کے، جنہوں نے کربلا کی ان مظلوم خواتین کو کوفہ اور دمشق کے بازاروں میں پھرانے کی اور دوپٹے اتار کر پھرانے کی، ظلم و ستم کی کہانیاں جھوٹی گھڑی ہے. جب تک یہ کہانیاں چل رہی ہیں دنیا الٹی ہو جائے، سیلاب نہیں رک سکتے، بارشیں نہیں رک سکتی. اگر تم چاہتے ہو سچی دل سے کہ یہ سب کچھ رک جائے، قوم پر امن ہو جائے، تو پھر آج نہیں اسی وقت یہ کہو کہ آئندہ جو شخص بھی پیغمبر دو عالم کی خاندان کی بیٹیوں کو، مقدسہ بیویوں کو اس طرح کہانیاں بیان کر کے رسوا کرے گا، ہم اس کو تختہ دار پر لٹوا دیں گے. جب یہ کہہ دو گے انشاءاللہ استحکام پاکستان بھی ہو جائے گا، سیلاب بھی رک جائیں گے، سیلاب ہو گئی.